کہتے ہیں جی کہ کیا کوئی ایسی حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے تھے؟ بالکل ایسی حدیثیں موجود ہیں، بات کو سمجھیں۔ اب صحابہ میں یہ بات تھی کہ حضور کی چونکہ سیدہ عائشہ سے زیادہ محبت ہے باقی بیویوں سے، تو وہ سارے بی بی عائشہ کے دن کا اور باری کا انتظار کرتے تھے۔ جب بی بی عائشہ کی باری ہوتی، اب سب صحابہ ہدایہ لے کے بھیجتے، تو باقی بیویوں کو یہ بات ناگوار گزری۔ انہوں نے بی بی ام سلمہ سے عرض کیا، یہ دیکھیں یہ دو جماعتیں تھیں حضور کی بیویوں میں، ایک جماعت میں بی بی عائشہ، حفصہ اور سودا تھی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور دوسری میں بی بی ام سلمہ اور باقی بیویاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ حضور سے کہیں کہ صحابہ سے فرمائیں کہ جب بھی میں جہاں ہوں تم ہدیہ بھیجو۔ یہ کیا بات ہے کہ صرف تم بی بی عائشہ کے گھر میں ہدایہ بھیجتے ہو اور باقی جہاں میں ہوتا ہوں ہدایہ نہیں بھیجتے ہو؟ تو حضور اس سے باقی کی دل شکنی تو ہوتی ہے۔ حضور ناراض ہو گئے، آپ نے فرمایا لا تؤذینی فی عائشہ، مجھے عائشہ کے بارے میں ایذا نہ پہنچایا کرو، خبردار۔ ان کو تو میں روک دوں، لیکن اور کسی بیوی کے گھر میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کے ساتھ لحاف میں سویا ہوا ہوں اور جبریل وحی لے کے آ جاتا ہے، اس کو بھی میں روک دوں کہ تم نہ آیا کرو؟ تو اس پر بی بی ام سلمہ خاموش ہو گئی۔ اور ویسے بھی یاد رکھو کہ مکارم اخلاق کے خلاف تھی یہ بات۔ وہ لوگ اگر ہدایہ دیتے، حضور نے تو نہیں کہا تھا نا ان سے، یہ تو ان کا اپنا ایک عمل تھا۔ اچھا، پھر حضور کا روکنا جو ہے یہ تمہارے مکارم اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی کو روکا جائے کہ مجھے ہدیہ ہر جگہ، اس کا معنی ہے کہ حضور ہدیہ مانگ رہے ہیں، حالانکہ انبیاء تو کبھی کسی ہدیے کا خیال ہی نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں ہدیہ ہوتا ہی وہ ہے جو تمہیں من غیر طمع ولا اشراف نفس، کہ تمہیں طمع بھی نہ ہو اور نفس بھی ادھر متوجہ نہ ہو۔ کیا معنی؟ کہ جیسے کوئی آدمی کسی بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے تو دل میں خیال ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ نہ کچھ تو مجھے دے گا نا، تو اب نفس اشراف کر رہا ہے، یہ ہدیہ لینا حرام ہے۔ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہماری بہاولپور اسٹیٹ میں تشریف لائے، اس وقت سر صادق محمد خان عباسی کا دور اقتدار تھا۔ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، دعا کے لیے بھی ملاقات بھی کی اور کچھ ہدیہ بھی حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ صاف بات ہے کہ ایک نواب جو دے رہا ہے وہ کوئی 5-10 روپے تو نہیں ہوں گے نا۔ حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب آپ کے ہدیے کا شکریہ، لیکن میرے لیے لینا جائز نہیں ہے، میں کیسے لے لوں؟ نے کہا حضرت یہ تو ہدیہ ہے، کوئی زکوٰۃ یا صدقہ تو خیرات نہیں، اور پھر یہ ہدیہ میں نے آپ کو اپنی ذاتی زمین کی آمدنی کے حلال پیسوں سے دیا ہے، ریاست کے خزانے سے نہیں دیا۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے، میں جب آ رہا تھا نا میرے دل میں خیال تھا کہ نواب لوگ ہیں، یہ ضرور کوئی نہ کوئی ہدیہ دیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر اشراف نفس ہو جائے تو ہدیہ لینا حرام ہے، تو میں کیسے لے سکتا ہوں؟ تو نواب صاحب بھی سمجھدار تھے، تو انہوں نے بھی چپ کر کے واپس لے لیا۔ حضرت رہے اور اس کے کچھ عرصے کے بعد جب واپس چلے گئے تھانہ بھون، تو نواب صاحب نے اس ہدیے کو دوگنا کیا اور اپنے وزیر حضوری کو بھیجا کہ اب یہ لے جا کے تم سہارنپور تھانہ بھون پہنچو، اور جب حضرت مسجد سے نکل کے گھر جانے لگے تو کہ السلام علیکم، حضرت یہ ہدیہ قبول فرمائیں، اب تو نہ آپ کو طمع ہے اور نہ آپ کا نفس متوجہ ہے، اب تو قبول کر سکتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی سمجھ گئے کہ نواب صاحب نے بھیجا ہے، تو آپ نے قبول فرما دی۔ تو اس لیے اب حضور کیسے کسی کو کہتے کہ ہدیہ نہ بھیجا کرو؟ تو جب وہی بی عائشہ کے ساتھ لحاف میں آ سکتی ہے تو آپ کے سر گود میں رکھ کے پڑھنے سے کیا منع ہے؟
عمرے والوں کو حاجی کہہ سکتے ہیں، جو مرضی ہے کہو یار یہ کوئی بات، جب اس نے حاجی نہیں کیا کیوں کہو، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اس نے حج کیا ہی نہیں ہے، تم نے پہلے حاجی کہنا شروع کر دیا۔ ہم اپنے ہر رشتہ دار سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ یہی تو حکم ہے شریعت کا کہ سل من قطعک، اس سے رشتہ داری جوڑو جو تم سے توڑے، احسن لمن اساء الیک، اس پہ احسان کرو جو تیرے ساتھ برائی کریں، ورنہ نیکی والے کے ساتھ سب نیکی کرتے ہیں۔ طواف کے بعد جو 2 رکعت ہیں حنفی مسلک میں واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں، مکروہ اوقات میں بھی نہ پڑھیں۔ ہاں یہ ہے کہ جب آدمی استلام کرتا ہے بالکل حجر اسود کے سامنے، یوں نہیں کہ دروازے کی طرف مڑ جائے، پھر تو نعوذ باللہ کراہت تحریمی آ جائے گی۔ ٹھیک لکھا ہے معلم الحجاج والے نے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، احرام کو کیچڑ وغیرہ لگ جائے، عمرہ نہیں کیا، احرام بدل لیں، کوئی جزا نہیں، دھو لیں بدل لیں۔ اگر ہم نے کسی کے لیے عمرہ یا طواف کیا ہے تو ہمیں بھی، آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ ہر عمرے کے بعد احرام کا دھونا ضروری نہیں ہے، اسی کو پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ مدینہ شریف میں میرا جوتا اٹھا لیا گیا، اس کے بدلے میں نے بھی ایک جوتا اٹھا لیا، آپ نے غلط کیا ہے، اور کسی طرح ہو سکے تو واپس کریں، ورنہ اتنے پیسے خیرات کریں۔ یہ کیا بات ہے کہ اگر کوئی آپ کا جوتا چوری کر لے، آپ لوگوں کے جوتے چوری کر لیں، اچھا کوئی آپ کی بیوی کو لے جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یعنی بڑی چیز حرام ہے، چھوٹی حلال ہے۔ داڑھی کا خط کرا سکتے ہیں، باقی یہ فیشن نہ بدوائیں، خط کرا سکتے ہیں۔ اذان میں آپ کے نام پہ انگوٹھے چومنا بدعت ہے، درود شریف پڑھا کریں۔ نماز ادا کرتے وقت جو وضو ٹوٹ گیا، صف اول پہ کھڑا ہے، وہی بیٹھ جاؤ، نہیں نکل سکتے ہو، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کے وقت مجھے ری کا تقاضا ہوا لیکن میں نے دبا کے پڑھ تو لی، اچھا کیا، لیکن ایسے جائز نہیں ہے کہ آدمی اپنے ہوا کو یا پیشاب کو روک کے نماز پڑھے، تو خیال تو پھر ہوا کی طرف ہی رہے گا، نماز کی طرف تو نہیں ہوگا۔ جو قسطوں پہ گاڑیاں ملتی ہیں یہ سود نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اگر کسی غیر محرم عورت کے ساتھ آدمی سو جائے، اب سو جائے گا کیا من اللہ عالم، بعد میں وہ عورت بندے کے نکاح میں آ سکتی، کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ یعنی حرام کر سکتے ہو، حلال کرنے کا مسئلہ پوچھ رہے ہو، سونے کا مسئلہ تو نہیں پوچھا آپ نے۔ اب اگر نکاح شریعت میں حلال، اس کا پوچھا جی نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں جناب ہو سکتا ہے، اور دیتے رہے کہ منہ کالا کیا ہے تو نکاح کر لو تاکہ پچھلا عیب بھی دھل جائے۔ میں لیز سے آیا ہوں، میری والدہ محترمہ پاکستان سے آئی ہیں عمرے کی ادائیگی کے لیے، لیکن میں چاہتا ہوں اپنی والدہ کے ساتھ عمرہ ادا کرنا، احرام کی حالت میں نہیں ہوں تو بالکل مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے ان کے ساتھ عمرہ کرو۔ آپ کو ویسے لیز سے آئے ہیں تو میقات راستے میں پڑتی تھی یلملم، آپ آرام سے باندھ سکتے تھے احرام۔ کام کے غرض سے سفر میں رہنا پڑتا ہے، ڈرائیونگ کے دوران قرآن پڑھ سکتے ہیں، اجر بھی ملے گا۔ مجھے یاد ہے جب میں پاکستان میں تھا تو ایک ڈرائیور تھا، اس کی داڑھی تھی یوں ایسے چھوٹی سی، تو اس کو سب ہلاکو کہتے تھے، اسی شکل اللہ معاف کرے ملتی ہوگی۔ تو وہ گاڑی اتنی تیز اور صاف چلاتا تھا کہ میں اڈے پہ اس کی گاڑی کا انتظار کرتا تھا، چاہے گھنٹہ بیٹھنا پڑے، اور وہ بھی میرا بڑا احترام کرتا تھا، فوراً اپنے ساتھ سیٹ خالی کراتا۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ سیٹ پہ بیٹھا، گاڑی سٹارٹ کی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، حافظ قرآن تھا، سارا راستہ قرآن پڑھتا تھا، اور جہاں نماز کا وقت آیا مسجد پر گاڑی روک دی، اور جہاں کسی نے سگریٹ پی، انہوں نے کہا بھی سگریٹ والے کو بریک ماری، اس کو اتار دو، پیسے واپس کر دو۔
میری گاڑی میں آپ سگریٹ نہیں پی سکتے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں تم سگریٹ پی رہے ہو۔ اور اس نے یہ بھی مجھے کہا، اس نے کہا مکی صاحب اس قرآن کی برکت یہ ہے کہ آج میں 15 سال سے یہ بڑی بڑی بسیں جو ہے میں چلا رہا ہوں، لیکن کبھی زندگی میں میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا اور کبھی زندگی میں میری گاڑی کو کسی کی لکیر بھی نہیں لگی۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اور میرے مالک بھی اتنے خوش ہیں، جب کوئی اور 0 میٹر گاڑی آتی ہے وہ مجھے دیتے ہیں، یہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے بعد گاڑی محفوظ رہے گی۔ تو اصل تو قرآن کی برکت ہے، پڑھتے رہو، ضرور پڑھو۔ ہمارے بریلوی کہتے ہیں کہ پاکستان میں تو تم صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے ہو، لیکن جب مدینہ جاتے ہو وہاں صلاۃ و سلام پڑھتے تو وہاں تو تم بھی بریلوی بن جاتے، تم بھی آگے بن جاؤ۔ ہم نے تو منع نہیں کیا، سامنے پڑھنے کا تو کسی نے منع نہیں کیا ہے، آپ کے ملک میں کھڑے ہو کے پڑھنے کا منع ہے۔ عصر کے بعد طواف کے مغرب کے بعد نماز پڑھیں۔ جو شوہر اپنی بیویوں سے عدل نہ کرے یا بیویاں اپنے شوہر کی نافرمانی کریں، بس جہنم ہے اور کیا ہے۔ دونوں گھر توبہ کریں، استغفار کریں اور ایک دوسرے کا احترام کریں۔ کچھ پیسے ملے ہیں یہ جو حرم میں کام کرتے ہیں ان کو خیرات دے دو۔ بلند آباد میں جنازہ پڑھنا 1400 سال میں تو نہیں تھا، اب کچھ مولویوں کو سمجھ آیا ہے مسئلہ۔ ویسے ان کے والدین کا بھی بغیر آواز کے جنازہ پڑھا گیا ہے، پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا رائے دیں گے۔ بس ایک مسئلہ ہے، نئے مولوی پیدا ہو گئے ہیں، وہ خود مجتہد بن گئے ہیں ماشاءاللہ۔ جس کو 2 حدیثیں یاد آ گئی وہ صرف مولوی نہیں، وہ کہتے ہیں میں مفتی بھی میں ہوں، مجتہد بھی میں نے سمجھا ہے حدیث کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سردیوں میں اگر کوئی ظہر جلدی پڑھے، بعد وقت سے پہلے نہ پڑھے لیکن اول وقت میں پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ گرمی میں حکم ہے کہ لیٹ کر کے پڑھو۔ میرے 3 بیٹے کاروبار کرتے ہیں، میں کامیاب نہیں ہوتے، بات استغفار زیادہ پڑھے اللہ کامیاب کریں گے۔ طواف کے دوران میں نامحرم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ خواتین بھی اپنا چہرہ کھلا نہ رکھیں، حرام ہے، آگے کپڑا لٹکا دیں۔ آپ کی طرف سے عمرہ آئے گا مگر میں نے عمرہ کیا تھا، پتہ ہے مجھے سمجھ نہیں ہے کیا مطلب ہے۔ غیر اسلامی ممالک میں رہنے والے غیر مسلموں تک اسلام کب دعوت نہیں پہنچی؟ وہ جہاں دعوت پہنچائی جا رہی ہے الحمدللہ۔ اب تو انٹرنیٹ پہ ہر آدمی سن سکتا ہے، نہ سننا چاہے تو اس کی مرضی ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ دعوت نہیں آئی۔ اور علماء بھی الحمدللہ ہر ملک میں ہر شہر میں موجود ہیں۔ عورت عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر بالوں کو اکٹھا کر کے پیچھے لے جائے اور جہاں انتہا ہو وہاں 1 پور کے برابر بال کاٹے تاکہ سارے بالوں کے سرے کٹ جائیں۔ شیخ سدیس تو ابھی نماز کل بھی پڑھاتے رہے، پرسوں بھی پڑھاتے رہے، اللہ کے بندے خدا کا خوف کیا کرو، خود نہ خبریں بنایا کرو۔ یہ 2 دن پہلے پورا 1 ہفتہ شیخ سدیس نماز پڑھاتے رہے مغرب کو عشاء کی۔ میری بہن کی شادی ہوئی ہے، سسرال والوں سے جھگڑے ہیں، بہن کو کہو فرما برداری کے ساتھ برداشت کرے، جب برداشت کرے گی نا انشاءاللہ اگلے بھی حیا کریں گے۔ تین دن سے میری والدہ کھانا نہیں کھا رہی، اللہ شفا عطا فرمائے، یہاں ہسپتالیں موجود ہیں، لے جاؤ۔ دوران طواف کوشش کریں کہ عورتوں سے نہ لگیں، ورنہ یہ مرد عورت کا ایک ہی وقت میں طواف حضور کے زمانے سے چلا رہا ہے۔ سنی شیعہ آپس میں شادی نہ کریں۔ کپڑوں میں ہم نے طواف کیا، چکر یاد نہیں ہم نے کتنے لگائے ہیں، پھر ہم کمرے میں چلے گئے، لا علمی کی وجہ چکر پورے نہیں لگائے، تو پھر دوبارہ طواف کر لو اور گنتے رہو۔ مرحومین کے لیے طواف کریں یا عمرہ تمہاری مرضی ہے۔
میں طالب علم ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، بہرحال اللہ آپ کی ذائقہ خیر دے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، احبک اللہ کما احببتنا۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعا مانگنا منع ہے، زمزم پہ چمٹ کے دعا مانگنا جائز ہے۔ روزانہ کوئی عمرہ کرے بالکل وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ فضائل اعمال، فضائل صدقات جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو بہر اللہ ان کو ہدایت دے، وہ پہلے کتاب کھول کے پڑھیں کہ یہ شیخ الحدیث نے اپنی طرف سے لکھا ہے یا کسی کتاب کا بھی حوالہ ہے۔ اگر اس میں کتابوں کا حوالہ ہے، ترغیب کا، ترہیب کا، منذری کا، تو ان کتاب والوں کو انہوں نے پہلے گالیاں دو، شیخ کو بعد میں گالیاں دینا نا، اس نے تو نقل کیا ہے۔ دادی کا نام ممتاز رفیق، والدہ کا نام 39 سال ہے، بہت کم کام، اللہ شفا عطا فرمائے، بیمار رہتی ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور بیماریوں کا علاج سورۃ فاتحہ ہے۔ ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ خود پڑھ کے 7 دفعہ پانی میں دم کر کے پیا کریں۔ اگر صفا مروہ مکمل کر دیں تو ایک دوسرے کے ساتھی سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں، اور اسی طرح عورتیں عمرے کے بعد اپنے بال خود کاٹ سکتی ہیں، بالکل کاٹ سکتی ہیں۔ باہر جو جوتے پڑے ہیں استعمال نہ کریں تو اچھی بات ہے۔ کسی ملک کا شہری دوسرے ملک کی گواہی پہ عید منا سکتا ہے؟ نہیں منا سکتا۔ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، حضور نے فرمایا تم اپنے ملک کی رؤیت کا اعتبار کرو، اسی پہ روزہ رکھو، اسی پہ عید کرو۔ کہتے تھے کہ پہلے دور میں جو شرعی سزائیں دی جاتی تھیں ختم ہو گئی، یہاں تو ملتی ہیں شرعی سزائیں، آپ کے ملک میں ختم ہو گئی ہوں گی۔ اگر کسی نے زنا کیا ہے تو اللہ اس کو سزا دے گی، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے یہاں تو ختم نہیں ہوئی نا۔ اگر تقدیر میں ہماری گناہ لکھا ہوا ہے تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ زبردستی گناہ اس سے کرایا جائے، وہ تو اس لیے لکھا ہے اللہ جانتے تھے کہ تم کرو گے، یہ معنی نہیں کہ تمہیں جبر کیا گیا ہے۔ حضرت آدم سے آگے نسل انسانی کیسے چلی؟ ان کے جو لڑکے لڑکیاں ہوتے تھے آپس میں شادی جائز تھی، چلتے رہے۔ نماز میں اگلی صفیں چھوڑ کے بیٹھے رہتے ہیں تو ایسا نہ کیا کریں، جب نماز کھڑی ہو تو کوشش کریں اگلی صفیں پوری کریں۔ بہرحال حرم شریف میں جتنے دن قیام ہے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، کرو تو جائز ہے، افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ میری گھر والی نے میرے اوپر کالا جادو کیا ہے، کالے جادو کا اثر کیسے ختم ہو؟ تم اس پر کوئی پیلا جادو کر دو۔ یہ کس نے تمہیں کہا کہ اس نے کالا جادو کیا ہے؟ وہ جادو کرنی ہے کیا؟ بہرحال سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو، کوئی جادو شادو نہیں ہوتا اللہ کے بندے، یہ سب تماشے ہیں۔ مجھے ٹائیفائڈ ہے اور معدے میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اسی نیت سے ہر نماز کے بعد زمزم پیو۔ بہرحال موبائل استعمال کرتے ہیں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، نہ کیا کریں۔ میرے بیٹے ہیں بیٹی، اللہ سب کو صالح بنائے، سب کو اچھا بنائے۔ جو عورتیں جماعت کے ساتھ جنازہ پڑھتی ہیں جائز ہے، کیوں نہ پڑھیں؟ فرض نماز جائز ہے، جنازہ حرام ہے۔ مسجد عائشہ بھی عمرہ ہاں بالکل ہوتا ہے۔ اگر سفر کے درمیان میں ہم ہیں، بارش بھی ہے، ہمیں قبلہ کی پتہ نہیں لگ رہا کہ کدھر ہے، کوشش کر کے اندازہ کر کے پڑھ لو، باقی اللہ قبول کرے گا۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ راستے میں جو لوگ نماز تو سب کی ہو جاتی ہے، لیکن صفوں کا اتصال ضروری ہے۔ تسبیحات فاطمہ دائیں ہاتھ سے پڑھو تو زیادہ افضل ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے بیٹے تھے، اللہ عالم تھے ضرور، بیٹی بھی تھی۔ دوران طواف غیر محرم عورت کو ہاتھ لگ جائے، وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن کوشش کریں کہ نہ لگے۔
جو سندھ کے حرم میں نمازیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ نماز ان کی بھی ہو جائے گی۔ لیکن کوشش کہ اب میں نے دیکھا ہے، میں جب بھی آتا ہوں لوگ آمدن آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں صفحے میں لا کے، وہ اللہ کے بندے اندر حرم خالی پڑا ہوا ہے۔ تو اب یہ زیادتی ہے، وجہ کیا ہے کہ تاکہ سلام پھیریں اور بھاگیں۔ تو جن کا دل مسجد میں نہ لگے نا، توبہ کرو، یہ بڑی خطرے کی علامت ہے۔ احرام کیا غلاف کعبہ کو ہاتھ لگایا تو کچھ نہیں ہوتا۔ میری ساس مجھ پہ ناراض ہے، میں بات کرتا ہوں میری بات کا جواب بھی نہیں دیتی۔ جب جاؤ کوئی ہدیہ شدیہ لے جاؤ، دیکھو دیتی ہے، جواب بھی نہیں دیتی۔ تم تو الٹا کھانا کھانے پہنچ جاتے ہو۔ لڑکی بھی دے، تمہیں کھانے بھی کھلائے اور تمہارا احترام بھی کرے، کیوں؟ اس کو چاہیے کہ نہ کرے۔ بہرحال حل یہی ہے کہ آپ جب یہاں سے جاؤ نا جی، تو ان کے لیے سسرال کے، اپنے سسر کے لیے، اس کی گھر والی کے ساس کے لیے، ان کی اور بیٹیاں، سب کے لیے ہدایہ لے کے جاؤ۔ دیکھو پھر سیدھے منہ بات کرتی ہیں کہ نہیں کرتی۔ میرا ایک ساتھی دعا بھی کرتا ہے، قرآن پڑھ کے حضور کی پوری امت کو بخشتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ میری پھوپھی جان پاکستان سے عمرے کے لیے آئی اور یہ والا جوتا پہنا ہوا تھا، کوئی بات نہیں، کوئی جوتے اتارنے کی ضرورت نہیں، یہی جوتا ٹھیک ہے۔ اور ان کی بیٹی نے یہ والا جوتا پہنا، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی بنا نہیں۔ عورت تو بند جوتا بھی پہن سکتی ہے، تم کس جھگڑے میں پڑے ہوئے ہو؟ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایسی بے وقوفی نہ کرنا، کیونکہ لڑکے دل سے فیصلہ کرتے ہیں، والدین عقل سے فیصلہ کرتے ہیں۔ والدین کی رضامندی سے شادی کرنا، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ رو گے، پچھتاؤ گے کہ میں نے کیا جخ مارا۔ میں اپنی بیوی کو ایک مہلک بیماری کی وجہ سے بچے نہ ہونے کا آپریشن کرا دیا تھا، اب صحت ہو گئی ہے، یہی نتیجہ ہے نا آپریشن کرانے کا۔ تو آپ رحم نہ نکالتے، میری ڈاکٹر سے کہتے ہو صرف ٹیوب کو الگ کر دیتی، بس جب ٹھیک ہو جاتی ٹیوب کو پھر جوڑ دیتی۔ یہی نتیجہ نکلتا ہے بے وقوفی کا۔ ایمان کی نشانی کیا؟ یہی نشانی ہے نا کہ مکہ مدینے عمرے پہ آئے ہوئے ہو، اور کیا نشانی ہو؟ کعبے میں آتے ہو، طواف کرتے، اور کیا نشانی ہو؟ کوئی آپ کے سر پہ کوئی سینگ نکل آئیں گے؟ زندہ لوگوں کے لیے دعا کرو۔ دو متقیوں کو، دو کو نہیں، ایک کے لیے ایک۔ پھر مدینہ گئے، مکہ عمرہ کی نیت سے آئے، راستے میں احرام باندھا، مسجد عائشہ سے یہ احرام ہوا۔ اگر آپ پاکستان سے آئے ہیں اور آپ نے وہاں سے احرام نہیں باندھا، مسجد عائشہ سے باندھا ہے، تو دم پڑ گئی۔ سرکار کی طرف 10% جی پی کا فنڈ ملتا ہے، وہ جائز ہے۔ اگر شدید بیماری کی وجہ سے احرام کی پابندی ٹوٹ جائے یا ختم ہو جائے تو احرام ختم کر دیں، لیکن بعد میں عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ اس کو کہتے ہیں دم احسان، کہ جب آدمی کو عمرے سے کوئی بیماری روک دے یا دشمن روک دے، ان احصرتم فمستیسر من الہدی، تو لازمی بات ہے کہ قربانی کرو، اور وہ بھی مکے میں کرنی ہوگی۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والإکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ یا لطیف یا لطیف یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر، فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و بناتنا و اخواننا و اخواتنا و امور من اوصانا و استوصانا و امور من احبنا و امور من حق له حق علینا و امور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین، لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابک خائبین،
یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ تمام کی حاضری منظور فرما، یا اللہ تمام کی عبادات عمرات طواف نمازیں قبول و منظور فرما، حرمین الشریفین کے ثمرات و برکات نصیب فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کو ہنود اور یہود کی سازشوں سے بچا، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد